میں اکثر سوچتی ہوں کہ مایوسی کفر کیوں ہے؟ جب تک زندہ ہیں اچھے برے دن تو آتے ہی ہیں انسان کی زندگی میں۔ برے دنوں میں اکثر انسان مایوس ہو ہی جاتا ہے، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ تو مایوسی کو اللہ نے اتنا بڑا گناہ یعنی کفر کیوں کہا ہے؟ قرآن کھولا تو پتہ چلا کہ قرآن کی ہر ایک آیت میں اللہ اپنے قادر ہونے کی، غالب و حاکم ہونے کی بار بار دلیلیں دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو کیا نہیں ممکن، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ کون ہے جو میرے سوا کچھ کر سکے؟ ہر کام میرے کن کا محتاج ہے۔ اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی اگر بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے تو پھر اس کی کہی ہوئی ہر بات کو نہ ماننے کی ہی بات ہوئی۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ قرآن کہتا ہے، تو پھر ہم اللہ کی کہی ہوئی بات کو نہ مان کر کفر ہی تو کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تاخیر اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے اس کا بندہ اسے سب کچھ بتا سکے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندے کو سننا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ تعلق مضبوط ہو سکے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں دینا چاہتا؟ ارے وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالت میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب بن دیکھے تم اللہ کو مناتے ہو تو اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان کرتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ تم اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ توبہ کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے ہیں، یا تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری دعائیں اب نہیں سنی جائیں گی، یا تمہیں گنہگار ثابت کر کے سزا سنا دی گئی ہے؟ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اپنی سانس کو غنیمتیں جانو، اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھو۔ وہ تو تمہیں مہلت دے رہا ہے، وہ تو تمہیں وقت دے رہا ہے تاکہ تم اس کی طرف لوٹ جاؤ، اس سے جا کر رجوع کرو۔ وہ تمہاری اذیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا تمہارا رب قدرت نہیں رکھتا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارا اداس ہونا تو بنتا ہی نہیں، کبھی دل سے پکار کر دیکھو، وہ حاضر ہے، وہ تمہارا منتظر ہے، وہ رحیم ہے، وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا، تمہارا دل بدل دے گا، بس تم اداس مت ہونا۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذرائعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذرائعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک تمہیں پہنچانا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستوں سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ پاک نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ اگر ابھی نہیں دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہترین سے نوازنا چاہتا ہو، اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی دعا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر چاہیں وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہیں مانگی گئی ہوں۔ اور جب اللہ پاک عطا کرنے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں۔